السلام علیکم یا علی مدد۔ سادات اور حق سیدہ سلام اللہ علیہ کے عنوان سے یہ میں ایک ویڈیو چھوٹی سی بنا رہا ہوں۔ اس میں ایک کتاب کا تعارف بھی دے رہا ہوں آپ کو، اور کوشش کر رہا ہوں کہ اس کتاب کے حوالے سے ایک میسج بھی آپ کو میں دے سکوں۔ یہ کتاب معروف ہے اور بہت پرانی کتاب شجرے کے حوالے سے ہے، جس میں سادات کا شجرہ جو مطالبی سادات ہیں اور حیدرآباد مٹیاری اور اس کی گرد و نواح میں رہتے ہیں، یہ ان کے متعلق کتاب مرتب کی گئی ہے۔ کتاب کا نام ہے نسب نامہ سادات مطالبی۔ اس کتاب میں شجرہ دیا گیا ہے اور اس شجرے میں جو ہے وہ ایک ریسرچ بیان کی گئی ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ یہ دکھاتا ہوں۔ یہ پبلیکیشن ہے سندھی ادبی بورڈ کی، جامع شورا حیدرآباد 1991 میں یہ ادارہ اسٹیبلش ہوا۔ یہ رائٹر ہیں کتاب کے سید مٹھن شاہ، ولد سید حیدر شاہ حیدر۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ بھی لکھی ہوئی ہے، ڈیٹ آف وفات بھی لکھی ہوئی ہے، دونوں ہیں۔ اور یہ انہوں نے کتاب فرسٹ جو اس کی پبلیکیشن ہے وہ 1991 میں ہوئی ہے۔ یہ نسب نامہ یہ سادات کا شجرہ ہے جو مٹیاری حیدرآباد اور اس کی گرد و نواح میں رہتے ہیں، حالہ اور دیگر علاقوں میں۔ ابھی میں لاہور گیا تو میرے ساتھ کچھ سادات تھے، ان میں کچھ پٹارو کے گاؤں کے نزدیک کے سادات تھے، ان کے ساتھ بھی میرا کچھ کانٹیکس پر گفتگو ہوئی، تو ان کے ساتھ ان سے بھی یہی معلوم ہوا کہ وہ بھی سادات کاظمی سادات ہیں اور وہ بھی اسی شجرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے شجرہ شروع ہوتا ہے اور پھر جا کر حضرت جعفر ثانی اور پھر آ کر جو چھٹے نمبر پہ ہے سید محمد عرف حسین سبزوار میں، سید احمد سبزوار میں، سید میر علی ترمذ میں، سید حسین ترمذ میں، سید محمد اول جو ہے وہ شیراز میں، اور پھر ہرات میں۔ آگے چل کر یہاں پہ ایک نقطہ ہے، وہاں پہ یہ صرف بات کہوں گا کہ سادات جو ہیں وہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں سید عبدالواحد ملتان میں ہے، سید عبدالباقی اجمیر میں ہے، جو ان سادات سید حیدر ان کے فرزندان ہیں۔ پھر سید محمد حسین یہ ہرات میں ہے، سید محمد یہ بھی ہرات میں ہے، سید عبدالرزاق یہ بکھر میں ہے، سید شرف الدین یہ ہرات میں ہے، اور پھر سید ایک جو 7 میں ہے۔ عرض یہ ہے کہ اس دور میں جب اتنے وسائل نہیں تھے موجود، تو یہ سادات مختلف علاقوں میں ایک ہی گھر کے خاندان، ایک ہی گھر کی فیملی، اس کے جو برادران تھے وہ الگ الگ جگہوں پر کیوں قیام پذیر ہوتے تھے؟ تو اس کا ایک چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ سادات پر حق سیدہ سلام اللہ علیہ یہ سب سے زیادہ فرض ہے کہ ان کا پیغام پہنچائیں، سیدہ سلام اللہ علیہ کے فضائل و مصائب پہنچائیں۔ ان سادات نے کون سی چیزیں جو ہے وہ کون سی مشکلاتیں صحیح ہیں، ان کے آل نے، ان کے اطہار نے، ان کے شجرے میں جتنے بھی سادات ہیں، اولاد ہیں سیدہ کی، جتنے بھی
ائمہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، انہوں نے کیا کیا مصیبتیں صعوبتیں برداشت کی ہیں، تو یہ الگ الگ علاقوں میں بکھر گئے، تو ان پر صرف میری نظر میں جو چیز گزرتی ہے کہ وہ ان پر دین اسلام پہنچانے کی زیادہ ان پر لازمی چیز تھی، تاکہ وہ اسلام اور اپنے حق جو مذہب ہے اس کو زیادہ تر پہنچائیں۔ تو میرے نزدیک یہی چیز ایک زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اس سوال کا جواب یہی ہو سکتا ہے۔ اور پھر اپنے امام یعنی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہم کا پیغام پہنچانے کے لیے کہ جو 1,24,000 انبیاء کے بعد آخری نبی اور پھر ان کے 11 بیٹوں کی صورت کے بعد جو چیز ایک دنیا پر ظہور پذیر ہونے والی ہے، وہ کب آئیں گے، ان کے لیے کیا تیاری کرنی ہے، اس کے لیے مختلف علاقوں میں یہ سادات بکھر گئے۔ اور یہ پورا شجرہ بھی آپ دیکھ لیں، کسی بھی سادات کا شجرہ اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ سادات جو ہے وہ ایک جگہ پر قیام پذیر نہیں ہوتے کبھی بھی، اور مختلف علاقوں میں وہ جاتے تھے، یہاں تک کہ اگر آپ کسی بھی یعنی یہ دیکھ لیں سید صدر دین سید بن موسیٰ، یہ غالباً سید صدر دین شاہ جو سکھر کے ہیں ان کا ہے سلسلہ نسب۔ تو یہ صرف ایک بات چھوٹی سی کرنی تھی کہ جو حق تمام مسلمانوں پر فرض ہے وہ ان سے زیادہ، ان سے کہیں اور زیادہ سادات پر فرض ہے کہ اپنے دین کی تبلیغ کریں، ان علاقوں میں جہاں تک پیغام نہیں پہنچا ہے وہاں پیغام پہنچائیں، اور چجائے کہ جہاں پہ پیغام پہنچا بھی ہے فقط وہاں پر مسلمان ہیں لیکن دین کا درد نہیں رکھتے اور اپنے وقت کی حجت سے محروم ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے وقت کی حجت کا تقاضا ان سے کیا ہے اور ان کے وقت کی حجت ان سے کیا چاہتے ہیں اور ان کے وقت کی حجت کے فرائض کیا ہیں ان پر، تو یہ میرے خیال میں ایک چیز بہت زیادہ میرے لیے ہے کہ میں اپنے جد اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو وہاں تک پہنچاؤں جہاں تک ابھی پیغام نہیں پہنچا ہے، چجائے کہ وہاں پہ مسلمان تو ہیں لیکن ان تک رسول کے آخری فرزند سید امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجم ہادی مہدی، جو ہر قوم ہر قبیلے ہر مذہب میں جن کا کوئی نہ کوئی نام موجود ہے اس نام سے وہ مسموم ہیں اور ان کے بارے میں نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، ہندوؤں میں کوئی علامتیں ہیں، عیسائیوں میں کوئی علامتیں ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو پریڈکشنز ہوئیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی تو پھر انہوں نے کہا کہ میرے بعد ایک آئے گا جو دنیا کو امن سے بھر دے گا، تو پوچھا گیا کہ کیا آپ وہ نہیں تھے کہ جس کے بارے میں پیشن گوئیاں ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں، میں وہ نہیں ہوں، وہ آخری نبی اور پھر ان کے آخر میں اولاد میں ایک آئے گا جو ان کا ہم نام ہوگا، ہم کنیت ہوگا، ہم شکل ہوگا اور انہی کی سیرت کو آگے پڑھائے گا اور دنیا ان کے بعد ابدی ابدی حکومت ابدی ابدی خوشیاں دیکھے گی اور ان کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ سادات جتنے بھی گزر گئے تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھے، اور آج کے سادات پر بھی یہی چیز فرض ہے کہ آج بھی اپنے جد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ علیہم السلام اور پھر ان کے پیغامات کو ہر گاؤں ہر شہر میں اس طرح پہنچائیں کہ صرف وہ اسلام کا پیغام نہیں ہے لیکن اپنے امام کا پیغام بھی ہے، یعنی آپ کو اسلام تو وہاں تک پہنچ چکا ہے، اب اسلام یہ جتنے بھی آپ دیکھ لیں نا، جتنے بھی نام ہیں، جتنے بھی
علاقے ہیں وہاں پہ سادات موجود ہیں، وہاں پہ سادات کے گاؤں موجود ہیں، وہاں پہ سادات کی نسل موجود ہے، تو کیا وہ سارے سادات جو ہیں وہ اپنے وقت کے امام کی معرفت رکھتے ہیں؟ میرے خیال میں آج ہم مجالس، محافل، گفت و شنید، بحث و مباحثہ اسی میں تو لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتے۔ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں، امام پر ہمارے فرائض کیا ہیں اور ہم پر امام کے فرائض کیا ہیں، یہ ہم نہیں جانتے۔ یہ آگے دیکھیے گا، یہ سرکار بھٹائی سرکار کا نام لکھا ہوا ہے یہاں پہ، یہ ان کے جد کا نام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا ان کا شجرے میں نام ہے۔ تو اگر سادات ان سادات کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ سید عبدالکریم جو شاہ عبدالکریم بلیڈیا وارو کہلاتے ہیں، یہ ان کی نسل سے پھر سید جمال شاہ، عبدالقدوس شاہ، حبیب شاہ اور پھر سید عبداللطیف شاہ عبداللطیف بھٹائی۔ تو یہ شاہ عبدالکریم بلیڈیا وارو کہاں پہ ہے؟ کسی اور شہر میں ہے۔ پھر سید حبیب شاہ یہ مٹیاری میں آئے، اور پھر سید شاہ عبداللطیف بھٹائی یہ جو ہیں وہ پٹشاہ میں بھی رہے اور مٹیاری میں ان کی آمد ہے، میں وہاں پہ ان کا گھر بھی دیکھ کے آیا ہوں۔ حالہ سٹی میں پھر ان کی ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے، پرانا حالہ میں، اولڈ حالہ، وہ بھی میں وہاں پہ دیکھ کے آیا ہوں، لیکن ابھی یہ بھٹ شاہ میں ہے۔ یعنی اگر وہ بھٹ شاہ میں ہیں، ان کے والد مٹیاری میں ہیں اور ان کے دادا کسی اور شہر میں ہیں، تو یہ الگ الگ کیوں ہے؟ تو مجھے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ الگ الگ اسی لیے رہے، مختلف علاقوں میں رہے اور مختلف علاقوں پر قیام پذیر رہے تاکہ وہ اپنے دین اور اپنے امام کی معرفت کروا سکے۔ آج میں تمام سادات، خصوصاً جو فکر رکھتے ہیں اور درد رکھتے ہیں دین کا، ان سے یہ التماس کروں گا کہ فرقہ پرستی، شیعہ، سنی، دیوبندی، فلاں فلاں فلاں، یہ سارے ہم نے فرقے تو بنا لیے ہیں، لیکن ان سب فرقوں میں ایک چیز جو متفق ہے وہ ہے امام زمانہ، امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ۔ یعنی ہر قوم اور قبیلہ امام حسین کو جیسے مانتا ہے، تو ہر قوم اور قبیلے میں مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کا نام بھی موجود ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ طوفان نوح کی طرح آئیں گے۔ یعنی آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں، جس طرح طوفان نوح آیا اور لوگ اپنے کھیتوں میں تھے، دکانوں میں تھے، بازاروں میں تھے، اور ان کو کوئی فکر نہیں تھی، اور حضرت نوح کا طوفان آ گیا، ان کو لے ڈوبا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم سادات پہ بھی ایسی کوئی مشکل آئے، اور خصوصاً دین پہ اور اسلام پر، اور بہت سے لوگ جو غافل ہیں ابھی بھی وقت کی حجت سے، ان سے یہ چیز دور ہو جائے اور وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں۔ تو میرے خیال میں ان تک پیغام پہنچانا ضروری ہے کہ امام ابھی زندہ ہیں، امام ابھی موجود ہیں، اور امام کی معرفت ہم پر سب پر لازمی ہے۔ میں نے ایک دعا پڑھی، اس میں یہ تھا کہ یا اللہ مجھے اپنی معرفت کرا، پھر اپنے نبی کی معرفت کرا، پھر اپنے امام کی معرفت کرا۔ اگر تو نے مجھے اپنے امام کی معرفت نہیں کروائی تو میں اپنے دین میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ تو یہ جملہ ایک ایسا ہے کہ میں اگر شیعہ ہوں، سنی ہوں، کسی بھی دین اور کسی بھی فرقے، کسی بھی مذہب میں اگر سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں اپنے وقت کے امام کی شناخت نہیں رکھتا، تو میں اپنے دین میں ہی ذلیل ہو جاؤں گا، خوار ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ تو یہ ایک عرض تھی، اور پھر ایک حدیث جو فرمایا گیا ہے
ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور پھر اسی ہی روایت کو، اسی ہی حدیث کو جو ہے وہ آیت بھی سرٹیفائی کرتی ہے، اتھینٹسائز کرتی ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک کو اپنے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہ، یعنی اس یوم ہر ایک فرد کو، یوم الیوم یعنی اس دن، ندعو کل اناس ہر ایک گروہ انسان کو بلایا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہ، ان کے اپنے امام کے ساتھ۔ تو ہم اپنے امام کی کون سی معرفت رکھتے ہیں، اور ہمارا امام کون ہے؟ کیا ہم اس طرح ہو سکتا ہے کہ میں اگر خدا نخواستہ کسی امام دوسرے کو مانتا ہوں اور میں قیامت کے دن کھڑا ہو جاؤں امام حسین علیہ السلام کے عقب میں کہ میں ان کا ماننے والا ہوں، تو کیا یہ ممکن ہوگا؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دن بلایا جائے گا۔ یہ ہمیں اجازت نہیں ہوگی کہ کسی بھی امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، ہمیں صرف بلایا جائے گا کہ فصیح نے اس امام کی پیروی کی ہے، سید مراد نے اس امام کی پیروی کی ہے، سائیں غلام مصطفیٰ نے اس امام کی پیروی کی ہے۔ ان سب کو اپنے اپنے امام کے پیچھے بلایا جائے گا کہ تم نے زندگی میں اس امام کی معرفت حاصل کی تھی، اس امام کی فقہ پر چلے تھے، اس امام کی پیروی کی تھی، اب تم اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر ہمارا اعمال اور ہمارا حسب تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارا جو ہے وہ جس کو کہا جائے گا حساب کتاب، وہ اس امام سے ہوگا۔ اگر امام جنتی ہوگا تو سارے ہی جنتی ہوں گے، لیکن یہ جنت دوزخ یہ ایک گھاٹے کا سودا ہے۔ ہم صرف اپنے امام سے منسوب ہو جائیں تو بھی کافی ہے۔ بس یہ ایک پیغام تھا، کوشش کیجیے گا اس پیغام کو دوسرے سادات تک پہنچائیں۔ اگر آپ سن رہے ہیں، اگر آپ نے یہ پیغام سنا ہے اور اس میں کوئی آپ کو اچھی بات لگی ہو تو یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں، خصوصاً سادات تک پہنچائیں کہ آج اپنے وقت کے امام کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کی آرگنائزیشن، آپ کی تنظیم، آپ کا قبیلہ، کسی چیز کی بھی امام کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا علم، فقہ، آپ کا مال و دولت، کسی چیز کی بھی امام کو ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف آپ کی ضرورت ہے امام کو۔ تو کوشش کیجیے گا کہ امام تک وسیلہ بنے خود، اور امام تک پہنچیں خود، اور دوسروں کا بھی وسیلہ بنے تاکہ وہ بھی امام تک پہنچ سکے۔ میرے خیال میں آج تک یہ پیغام اس چھوٹے سے کتاب کے توسل سے، اس کے تعارف سے آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ اس پیغام میں کوشش کیجیے گا کہ اس کو خود بھی اپنائیں، سادات تک پہنچائیں، مومنین تک پہنچائیں، اور خود کوشش کیجیے گا کہ نکل پڑے کہیں نہ کہیں جہاں پہ اسلام کا پیغام تو پہنچ چکا ہے، لیکن اس وقت کی حجت کا پیغام ابھی تک نہیں پہنچا ہے، جس کے لیے آج پوری دنیا انتظار کر رہی ہے۔ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ چل رہے ہیں، یعنی سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے ایام چل رہے ہیں، اور ان میں یہ چیز اور واضح ہونی چاہیے کہ جہاں بھی ہم مجالس کرتے ہیں، جہاں بھی ہم پیغام پہنچاتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، اس مجلس کا حاصل صرف یہ نہیں ہو کہ ہم نے ایک ثواب کی گٹھڑی اٹھائی اور اپنے گھر چل دیے، نیاز کھایا اور اپنے گھر چل دیے۔ اس کا پیغام یہ ہونا چاہیے کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے قاتلوں کا انتقام ہونا چاہیے، سیدہ کے قتل کا انتقام ہونا چاہیے، اور اس وقت کی حجت کو اب بلایا جائے
ان کے لیے پکارا جائے، ان کے لیے ندا کی جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائے۔ کم از کم ہم اٹھتے ہوئے مولا کریم حجت کو بلائیں، ان کے لیے دعا کریں، کھانے پر ان کا شکر ادا کریں، سوتے وقت یہ سوچیں کہ امام نے آج پورا دن ہمیں دیا تھا، ہم نے کتنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا اور کتنے لوگوں تک ہم نے یہ چیز پہنچائی، تو میرے خیال میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ امام کا دیدار ہو، امام سے ملاقات ہو، ان کے لیے یہ چیز بس اتنی ہی آسان ہے کہ امام سے ملاقات، یعنی یہ ہے کہ امام ہم سے ملیں، تو امام ہم کو دیکھ رہے ہیں جہاں پہ بھی ہم پیغام پہنچائیں گے، امام ہمیں سن رہے ہیں جہاں پہ بھی ہم پیغام پہنچائیں گے، امام ہمارے ساتھ ہوں گے، جیسے مولا کا فرمان ہے جہاں تم ایک ہوتے ہو وہاں پہ میں دوسرا ہوتا ہوں، جہاں پہ تم دو ہوتے ہو وہاں پہ میں تیسرا ہوتا ہوں، جہاں پہ تین ہوتے ہو وہاں پہ چوتھا میں ہوتا ہوں، جہاں پہ چار ہوتے ہو وہاں پہ پانچواں۔ تو اسی طرح بس کوشش کیجیے گا اپنے گھر والوں کا خیال کیجیے، اپنے فرائض کے ساتھ دن میں ایک دفعہ کم از کم سوچیے گا کہ اس وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ جسٹ وی ہیو ٹو پے دا یوٹیلیٹی بلز اینڈ رینٹ اینڈ دیز، یا ہمیں اس دور میں بھی کوئی ذمہ داری دی گئی ہے اور اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم یا علی مدد۔